بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کینیڈا کے متعلق ویڈیو کی سیریز جاری ہے۔ یہ ایک اور ویڈیو اسی سلسلے میں حاضر خدمت ہے۔ یہ میری ریسرچ پروجیکٹ کے متعلق ہے۔ پہلے ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں کہ میرے پروفیسر نے کہا تھا کہ میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے، اگر اس پہ آپ غور کریں، اگرچہ مشکل ہے تو وہ ہم مل کے کر سکتے ہیں۔ میرا پڑھائی شروع ہونے کے تقریباً مہینہ ڈیڑھ بعد ایک دن کافی یا ٹی کلب سے ہم نکلے تو پروفیسر میکلسٹر صاحب نے کہا کہ آپ میرے آفس میں آئیں، آپ سے بات کرنی ہے۔ جب میں گیا تو اس نے وہی پروجیکٹ کی بات کی کہ آپ نے سوچا ہے کہ جو میں پروجیکٹ آپ کو بتایا تھا کہ میرے پاس ہے، اگرچہ مشکل ہے، تو اس پہ آپ نے غور کیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے غور کیا ہے، میرے پاس تو کوئی اپنا پروجیکٹ ہے نہیں، آپ جو پروجیکٹ کہیں گے میں دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں اس کے متعلق میٹیریل جمع کرتا ہوں اور پھر میں آپ کو کہوں گا وہ میٹیریل آپ اسٹڈی کریں اور دیکھیں۔ اگر آپ کو پروجیکٹ اچھا لگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو پھر آپ شروع کریں، نہیں تو پھر کوئی اور پروجیکٹ آپ کو دے دوں گا جو کہ زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کہتے ہیں۔ ایک مہینہ اور گزر گیا اور میرے کورس ورک ابھی جاری تھا۔ پھر اس نے ایک دن مجھے کہا کہ آئیں آپ میرے آفس میں، تو میں جب گیا تو اس کے ٹیبل پہ رپورٹس اور کتاب اور میگزین کا ایک بڑا پلندہ پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا یہ آپ کے پروجیکٹ کا پلندہ ہے۔ ہنسنے لگا، کہتے اس کو دیکھ کے گھبرائیں نہیں، لیکن اس کے بغیر آپ یہ پروجیکٹ نہیں کر سکتے، یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا، تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پروجیکٹ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگرچہ آپ کورس ورک میں مصروف ہیں جو کہ بہت ٹف ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ وقت نکال سکتے ہیں تو یہ بھی پڑھیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، ضرور، اب میں اس کو اسٹڈی کروں گا۔ اس نے کہا کہ یہ میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا۔ اس نے 3 حصے علیحدہ علیحدہ کر کے میز پہ رکھے، کہتا یہ ایک حصہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو کینیڈا کی جنرل جیالوجی کے متعلق پتہ چل جائے گا، کیونکہ جنرل جیالوجی آف کینیڈا کے بغیر آپ یہاں کوئی بھی پروجیکٹ نہیں کر سکیں گے، یہ پروجیکٹ ہو یا کوئی اور ہو۔ اس کے بعد ایک اور پورشن جو تھا رپورٹس وغیرہ کا، میگزینز کا، جرنلز کا، کہتے اس میں جو چیزیں ہیں یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو نیو برنزوک صوبے کی جیالوجی کے متعلق معلومات حاصل ہوں گی، کیونکہ یہ وہی صوبہ ہے جس میں آپ کا پروجیکٹ ہوگا۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نیو برنزوک صوبہ میٹل منرلز کے متعلق بہت مشہور تھا، اور اس میں کافی معدنیات، لیڈ، زنک، کاپر، گولڈ، سلور وغیرہ کے معدنیات تھے اور کانیں بھی تھیں۔ کہتے یہ آپ کو پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کے پروونس کی مکمل جیالوجی کے متعلق پتہ چل جائے۔ تیسرا اس نے بتایا کہ یہ وہ حصہ ہے جو کہ باترس مائننگ کیمپ کے متعلق ہے، جہاں کہ آپ کا پروجیکٹ ہوگا۔ یہ نیو برنزوک کے نارتھ میں ایک خاص ایریا ہے جس کو باترس مائننگ کیمپ کہتے ہیں، اور اس میں کافی مائنز ہیں، یعنی معدنیات کی کانیں ہیں۔ اس کو کیمپ اس لیے کہتے ہیں کہ شروع میں یہاں کوئی شہر نہیں تھا، اور یہاں جب مائنز ڈسکور ہوئے، معدنیات کا پتہ چلا، پھر مائننگ شروع ہوئی، تو شروع میں لوگ کیمپس میں رہتے تھے، جس میں ورکرز بھی تھے، جیالوجسٹ بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، تو وہ کیمپ تب باترس مائننگ کیمپ کہلاتا تھا۔ بعد میں اس کے گرد ایک کافی بڑا درمیانے سائز کا شہر ڈیولپ ہو گیا جس کا باترس نام ہے۔ اب اس کو بھی باترس مائننگ کیمپ کہتے ہیں یا باترس سٹی کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ مائنز ادھر لوکیٹڈ ہے، اسی منرلز کی ایریا میں، جو کافی بڑا ریجن ہے، تو آپ کو اس کی پوری جیالوجی کا پتہ ہونا چاہیے، باترس مائننگ کا۔ تو یہ آپ پڑھ لیں
ٹائم بھی ملتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ سیمسٹر کے اختتام سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے جب آپ کو پتہ چلے کہ آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. میں نے کہا بہت ٹھیک ہے سر. اس نے وہ سارا پلندہ پکڑوایا. میں آیا, میں نے آفس میں رکھا. کورس ورک کے ساتھ ساتھ میں وہ اسٹڈی کرنے لگا. کافی رپورٹیں تھی جرنلس کی, 1-2 کتابوں میں چیپٹرز تھے, اور میپس تھے, کینیڈا کے میپس تھے, نیو برنزوک کے میپس تھے, ایریل فوٹوگرافس تھیں, اور یہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈڈ تھیں. تو میں وہ ساتھ ساتھ پڑھتا رہا, ٹائم نکالتا رہا. دفتر میں ٹائم ملا, نہیں تو ہاسٹل میں آ کے وہ میں دیکھتا تھا اور پڑھتا تھا. اور ساتھ ساتھ شروع میں تو کافی مشکل لگا, لیکن پھر آہستہ آہستہ کچھ سمجھ آنے لگی. بیچ بیچ میں جہاں جہاں بھی مجھے کوئی کویسچنس تھے یا کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی تھی تو وہ میں نوٹ کر لیتا تھا, اور بعد میں سپروائزر کے پاس جا کے میں بتاتا تھا کہ یہ چیزیں سمجھ نہیں آئیں, تو وہ 10-15-20 منٹ, آدھے گھنٹے میں وہ چیزیں سمجھا دیتا تھا. اسی طرح 3-4 میٹنگز بھی سیمسٹر کے دوران اس کے ساتھ ہوئیں, اور میں وہ پروجیکٹ دیکھنے لگا. ساتھ ساتھ میرا کورس ورک بھی جاری تھا. ایک میٹنگ میں جب میں اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کیوں کچھ آپ کو آئیڈیا ہوا کہ یہ پروجیکٹ کیسا ہوگا؟ میں نے کہا آئیڈیا تو بالکل ہوا, اور جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ بہت مشکل ہے, تو سب سے پہلے تو وہ بات صحیح ہے کہ بہت مشکل ہے. لیکن ایک اور چیز جو مجھے پتہ چلا کہ پروجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. وہ مسکرائے, اس نے کہا سیف یہ آبزرویشن آپ کی بالکل صحیح ہے, پروجیکٹ بہت انٹرسٹنگ ہے, لیکن آپ دیکھیں اگر کر سکتے ہیں تو پھر فیصلہ کریں گے. میں نے کہا دیکھوں گا. پھر اس نے بتایا یہ کہ یہ پروجیکٹس میں جو مین چیز ہے وہ آپ نے اس کی ہسٹری ٹریس کرنی ہے, اس کا اوریجن ٹریس کرنا ہے کہ یہاں یہ مائنز کیسی بنی. خاص کر جو ڈائریکٹ پروجیکٹ کا فوکس تھا وہ 2 مائنز اور ان کے درمیان تھا. ایک مائنز کا نام تھا برنزوک نمبر 12 مائن. برنزوک مائنز کے نام سے کئی مائنز تھے وہاں پہ, لیکن یہ برنزوک نمبر 12 مائنز جو کہ انڈر گراؤنڈ مائن تھا, اور ایک برنزوک نمبر 6 مائنز جو کہ اوپن پٹ کھلا مائن تھا, اور ایک تھا کیانیکان مائن جو کہ انڈر گراؤنڈ مائن تھا لیکن یہ بند تھا. برنزوک نمبر 6 اور برنزوک نمبر 12 یہ ایک کمپنی کے مائنز تھے اور ان پہ کام ہو رہا تھا, اور برنزوک نمبر اور کیانیکان مائن بند پڑا ہوا تھا, یہ کسی اور کمپنی کا تھا. پھر اس نے مزید تفصیل بتائی کہ اصل بات یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ایریا ہے اس کے متعلق ابھی کسی کو پتہ نہیں ہے. ان تینوں کے درمیان خاص کر برنزوک نمبر 12 اور 6 سے لے کے کیانیکان مائنز تک تقریباً 15-20 کلومیٹر کا راستہ ہے, اور یہ سارے جنگل ہیں, اور یہاں گلیشیئر ڈپازٹس ہیں, تو آؤٹ کراپس نہیں ہیں. مطلب ہے کہ کھلی چٹانیں نظر نہیں آتی, جگہ جگہ پہ تھوڑی تھوڑی چٹانیں نظر آتی ہیں جو کہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں, اور جنگل کے اندر ہی ہیں. تو اس لیے اس پہ کام فیلڈ میں بھی بہت مشکل ہوگا. پھر اس پروجیکٹ کو صحیح طور پہ کرنے کے لیے آپ کو جیالوجی کی تقریباً تمام سب برانچز پہ عبور حاصل کرنا ہوگا. ایک تو یہ آپ کے جو کورسز ہیں اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا, جس میں ٹیکٹونکس ہے, اور سیڈیمنٹالوجی ہے, اسٹرکچرل جیالوجی ہے, جیو فزکس کی کورس ہے, جیو کیمسٹری کی کورس ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اور چیزیں بھی, جیسے والکینالوجی, کیونکہ وہاں والکینک راکس بہت ہیں, والکینالوجی, اگنیس اور میٹامارفک پیٹرالوجی پہ بھی آپ نے دیکھنا ہوگا. پھر میٹالک منرلز کے متعلق بھی آپ نے پڑھنا ہوگا, جس کے متعلق اب کورس ورک آپ شاید بعد میں کریں یا نہ کریں, بلکہ خود پڑھنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھنی ہوں گی, جو کہ کافی مشکل کام ہے.
لیکن اگر آپ میں ہمت ہے تو ان کو پڑھیں اور انشاءاللہ پھر سیمسٹر کے آخر میں پھر اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح اس سے میٹنگز بھی ہوتی رہیں، بات چیت بھی ہوتی رہی، کبھی کبھار ٹی کلب یا جس کو وہ کافی کلب کہتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے بھی بات چیت ہو جاتی تھی ان کے ساتھ۔ ٹی کلب کے متعلق تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن وہاں پہ گریجویٹ سٹوڈنٹس یعنی ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی سٹوڈنٹ اور فیکلٹی ممبرز چائے پینے جاتے تھے صبح اور دوپہر کے بعد، یا کافی ہوتی تھی زیادہ۔ انڈر گریجویٹس کہ وہ ممبرشپ الاؤڈ نہیں تھی، ویسے کسی پروفیسر سے ملنے آ جاتا تھا کوئی اسٹوڈنٹ تو کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن وہاں وہ چائے پینے یا کافی پینے یا ممبرشپ لینے ان کو اجازت نہیں تھی، صرف گریجویٹ اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کو اجازت تھی۔ تو وہ چیزیں میں پڑھتا رہا، ساتھ ساتھ اسٹڈی کرتا رہا، ساتھ ساتھ کورس ورک بھی تھا، انتہائی بزی ٹائم تھا، سونے کے لیے مشکل سے 3-4 گھنٹے ملتے تھے، ہاسٹل میں بھی پڑھتا تھا، کورس ورک بھی ساتھ ساتھ، دفتر میں بھی یہ کام جاری تھا۔ آخر سیمسٹر کے آخر میں مجھے اتنا کانفیڈنس ہو گیا تھا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو میں نے کہا کہ چلو اب پروفیسر سے ایک آخری میٹنگ کرتا ہوں۔ میں نے اس سے ٹائم لیا اور اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا کہ میں نے تو یہ پڑھ لیا اور مجھے بات تو کلیئر ہو گئی، لیکن اب آپ سے فیصلہ کرنا ہے کہ الٹیمیٹ اس کا کیا ہو۔ اس نے کہا الٹیمیٹ یہ ہے کہ یہ جو بھی ڈپازٹس ہیں، نیو برنزوک نمبر 12، برنزوک نمبر 6، کینیکان مائنز، ان کی آپ نے اوریجن پہ کام کرنا ہے کہ یہ کیسے بنی، کس وقت میں بنی، یہ ایک قسم کی مائنز ہیں یا مختلف ہیں یا مختلف ادوار میں بنی۔ پھر آپ کو ٹیکٹونکس ان کی اسٹڈی کرنی ہوگی کہ اس کے متعلق یہ کہاں پہ فٹ ہوتے ہیں، اور پھر اوورال پلیٹ ٹیکٹونکس تھیوری کے ساتھ آپ نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے، اور اپنی پھر آپ نے ایک اوریجن تھیوری پیش کرنی ہے کہ یہ اس کے مطابق یہ تھیوری ہے اور یہ مائنڈ ایسی بنی ہے۔ وہ ہنسنے لگا کہ کیا مشکل نظر آ رہا ہے؟ میں بھی ہنسنے لگا، میں نے کہا سر مشکل تو ہے، ٹائم لگے گا۔ کہتے ہاں بس ٹائم کی بات ہے، ٹائم زیادہ لگے گا، باقی مجھے کانفیڈنس اتنا آپ پہ ہو گیا کہ آپ اسٹڈی میں پیچھے نہیں رہیں گے، آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ، بس میرا فیصلہ ہے، آپ کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کروں گا۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ آپ کام کریں اور انشاءاللہ سیمسٹر کے آخر میں پھر ہم فائنل فیصلہ کریں گے اور اس پہ پھر آپ کام شروع کریں۔ اس نقطہ نظر سے کہ آپ اس پروجیکٹ کو آپ نے ایکسیپٹ کر لیا اور آپ اس پہ کام کریں گے اور کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ میں نے کہا جی سر بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پروجیکٹ کے متعلق شروعات تھی، اس سے یہ فیصلہ ہوا، سٹڈیز مجھے ہوئی، جیالوجی کینیڈا کے کافی پتہ چلا، نیو برنزوک کی جیالوجی، میٹالک منرلز کی سٹڈیز میں نے پشاور یونیورسٹی میں بہت کم کی تھیں، اس کے متعلق کافی مجھے پتہ چلا۔ ساتھ ساتھ کورسز بھی چلتے رہے، خاص کر پلیٹ ٹیکٹونک کا کورس جو کہ وہاں کے چیئرمین صاحب پڑھا رہے تھے اور بہت ہی ٹف بندہ تھا اور کورس بھی ٹف تھا، تو اس کے کلاس میں بھی جاتے ہوئے ہم گھبراتے تھے، 2 ہی اسٹوڈنٹ تھے ہم، لیکن یہ ہے کہ ساتھ ساتھ کام چلتا رہا۔ تو اس ویڈیو کا یہاں پہ اختتام کرتا ہوں، بعد میں جب پروجیکٹ پریکٹیکلی شروع ہوگا تو اس کے ڈیٹیلز انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ خدا حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فرینڈز اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔